अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। शराब जब हराम हुई तो बाज़ लोगों के जहनों में ये ख्याल आया इससे पहले जो लोग गुज़र चुके, जो फोत हो गए, कि वो लोग शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, कि उनकी हर महफ़िल का हिस्सा थी और एक आम चीज़ थी ये अरब में। तो अब उनके अमाल का क्या होगा? तो फिर इसी तरह से जैसे तब्दीली क़िबला के वक्त भी ये एक तशवीश पैदा हो गई थी कि क्या फिर हमारी पुरानी नमाज़ें जिससे पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ी गई थी, क्या वो सब ज़ाया हो गई? तो जैसे फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था कि वमा काना अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। तो अब इसी तरह से अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में ये बयान करते हैं कि फरमाया लैसा अलल लज़ीना, नहीं उन लोगों पर आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहाती और जो अमल किए उन्होंने अच्छे, जुनाहुन कोई गुनाह, फ़ीमा उस चीज़ में, तईमू जो उन्होंने खाया, कि हमारी इस हुर्मत से पहले उन्होंने जो खाया पिया तो उस पर अब कोई गुनाह नहीं। लेकिन आइंदा के लिए शर्त है कि इज़ा मत्तक़ौ व आमनु, कि जब कि वो डरते रहें और ईमान पर कायम रहें, यानी कि जब उनको यकीन वाला ईमान हासिल हो जाए और वह आमिलुस सालिहाती और नेक अमल करते रहें, सुम्मत्तक़ौ और फिर वो तक़वा इख्तियार करें, व आमनु और ईमान पर कायम रहें, सुम्मत्तक़ौ और फिर वो परहेज़गारी इख्तियार करें, व अहसनु और नेकी इख्तियार करें। मतलब ये है कि इंसान जब ईमान ले आए तो फिर वो तक़वा इख्तियार करते हुए नेक अमल करे, फिर तक़वा इख्तियार करते हुए अपने ईमान पर कायम रहे और फिर वो तक़वा इख्तियार करते हुए एहसान के दर्जे पर पहुंच जाए। क्योंकि तक़वा ही एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो ड्राइविंग स्पिरिट है कि इंसान के आमाल को वो ऊपर उठाती है। तक़वा होगा, तक़वा का मतलब होता है लफ्ज़ी मानी बचना, बचना गुनाहों से, अल्लाह के गुस्से से, अज़ाब से। तो जब इंसान के अंदर तक़वा आ जाए तो फिर वो इस्लाम से ईमान के दर्जे पर पहुंचता है और ईमान से एहसान के दर्जे पर पहुंचता है। इस्लाम का मतलब है ज़ुबान से इस्लाम के अकायद को मानना, और ईमान है कि यकीन का दर्जा, कि दिल में ईमान उतर जाए और फिर आपकी इबादत में एक नया रंग आ जाए। और फिर जब आप एहसान के दर्जे पर पहुँचें तो तक़वा और इबादत ऐसे हो जाएं कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। ये है एहसान, कि हर अमल ऐसे करें कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं। और एहसान में कुछ लोगों को अगर ये दर्जा नहीं मिलता तो उसमें एक कम तर दर्जा ये भी है कि उसको, हर इंसान को ये एहसास हर वक्त रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है। क्योंकि तक़वा इंसान को दर्जा ब दर्जा तरक्की दिलाता चला जाता है। ईमान जितना पुख्ता होता जाएगा दर्जा उतना बुलंद होता जाएगा, और फिर इंसान की हर अमल में, हर इबादत में अल्लाह का रंग आ जाएगा। जिसे सिबक़तल्लाह हमने पहले बारे में पढ़ा, सिबक़तल्लाह मन अहसनु मिनल्लाहि सिबक़तन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग, और कौन बेहतर है अल्लाह के रंग के लिहाज से, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। तो आगे है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है नेकी करने वालों के साथ। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। इससे पहली आयत में मुहर्रमात अब्दिया का जिक्र था, यानी वो चीज़ें जो हमेशा के लिए हराम करती गईं, जैसे शराब वगैरह। और आज की आयत में मुहर्रमात वक्तिया का बयान है, कि यानी वो चीज़ें जो वक्ती तौर पर मना करती गईं। जैसे जब कोई इंसान एहराम की हालत में होता है तो वो सिला हुआ कपड़ा उसके लिए पहनना जायज़ नहीं, मर्द सर को नहीं ढांप सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, बाल या नाखून नहीं तरशवा सकता, और इसी तरह से शिकार भी मना कर दिया जाता है। तो सूरत के शुरू में आया था कि हालत एहराम में शिकार ममनू है, लेकिन अल्लाह की ये एक सुन्नत है कि अल्लाह ताला आज़माते हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें हमारे लिए ज़िबाह के लिए हलाल की गई हैं, एक मछली और दूसरी टिड्डी। सहाबा इकराम जब मदीना मुनव्वरा से हज और उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो जुल्हलीफ़ा से एहराम बांधते थे, तो रास्ते में उनको बहुत सारे शिकार के जानवर मिलते थे।
تو اتنے وہ قریب آ جاتے تھے کہ وہ ان کو ہاتھ لگا کر پکڑ سکتے تھے، مگر صحابہ ان کی طرف دیکھ کے ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمیں شکار کی اجازت ہوتی تو ہم ان کو پکڑ لیتے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اس ہی ضمن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، کہ البتہ ضرور آزمائے گا اللہ تمہیں، بشیء من الصید، کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے، تنالہ ایدیکم، پہنچیں گے اس شکار کو تمہارے ہاتھ، برماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ ظاہر کرتے اللہ، من یخافہ بالغیب، اس شخص کو کہ جو ڈرتا ہے اللہ سے غیب میں، کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، وہی اصل کامل مومن ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس لیظہرہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تاکہ ظاہر کرتے اللہ اس کو جو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو تو آج تک نہیں دیکھا، لیکن ہر ایمان والے کا اس چیز پر پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے سورہ حدید میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا معاکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو ذات ہمارے اتنی قریب ہے، ہمیں اس کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر وقت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فمن اعتدی، اور پس جس نے تجاوز کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ احکام نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اگر احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے، تو فلہ عذاب علیم، تو پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر لیتا ہے تو اب وہ کیا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ مارو تم شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ، اور جو کوئی قتل کرے گا اس کو، منکم تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، متعمدن عمدن سے ہے یعنی جان بوجھ کر۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کو اپنے اس فعل کا بھی کفارہ دینا پڑے گا اور اس شکار کا بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے کر لیتا ہے تو اس پر صرف شکار کا کفارہ آئے گا۔ آگے کفارے کا بیان ہے کہ فَجَزَاءُ مِثْلُ، پس بدلہ ہے اس کے جیسے، ما قاتل من النعم، اس نے قتل کیا جانوروں میں سے، یعنی اگر اس نے ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کو ویسا ہی، اتنی ہی حیت کا وہی ہرن، اس سے ہی ملتا جلتا اس کو کفارے میں دینا پڑے گا، اور اگر کوئی گائے شکار کر لی ہے تو بالکل ویسی ہی گائے دینی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ شکار شدہ جانور کی مثل اور قیمت کا تعین کون کرے گا؟ تو اس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں یحکم بہ، تو فیصلہ کریں گے اس کے متعلق ذوی عدل منکم، دو انصاف والے تم میں سے، کہ اب اس ہی علاقے میں سے دو عادل آدمی فیصلہ کریں گے کہ اس کی کیا قیمت تھی اور کیسا جانور ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا کریں گے کہ حجم بالغ الکعبۃ، وہ قربانی ہوگی کعبہ تک پہنچنے والی۔ حجم اس قربانی کو کہتے ہیں جو حرم کعبہ میں کی جائے، اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ اور اب آگے ہے کہ اگر وہ شخص اس مثل کا جانور نہیں لے سکتا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں فرمایا کہ او کفارتن، یا کفارہ ہے طعام مساکین، مسکینوں کی خوراک، یعنی اب فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جو اس جانور کی قیمت بنتی تھی اسی قیمت کا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور اب اس کے پاس اگر مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو اب او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر ہیں روزے۔ تو اس کفارے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے وہ شخص اپنے کام کا وبال، کہ جب اس پر پابندی تھی تو اس نے حالت احرام میں ایسا کیوں کیا۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے جو گزر چکا، یعنی کہ اگر اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی نے حالت احرام میں کوئی شکار وغیرہ کیا تھا یا کوئی اور کمی کی کوتاہی کی تھی تو اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جو شخص پھر کرے گا، یعنی اگر دوبارہ وہی کام کرتا ہے تو فینتقم اللہ منہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں کچھ چیزوں کو جو حلال تھیں عام دنوں میں ان کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس حکم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لینا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم نے اللہ کو پروو کرنا ہے کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا ٹائم ہمارے لیے ایک آزمائش کا پیریڈ ہے کہ اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ کو بغیر دیکھے ہمیں اللہ پر کتنا یقین ہے، اور اس چیز کا ہم اظہار اپنے اعمال کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے حالت احرام میں شکار آپ کی بالکل دسترس میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اس سے باز آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر روزمرہ کے معاملات میں بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، ہم اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے وقت، جیسے ہم کسی کے مال پر دسترس رکھتے ہیں کہ ہم اس کا مال ہتھیا سکتے ہیں، جیسے ہم کسی کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں غیبت کر کے، کسی پر بہتان باندھ کر، تو کیا اس وقت ہم خود کو اس گناہ سے روک لیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے؟ اور ایک وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس کو جو خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کا مال ہتھیا لے، کسی کی رسوائی کر دے، وہ اس چیز سے بے خوف ہے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ دو شخص کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے جو شخص اللہ کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہی اللہ نے کہا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور وہ شخص جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا ہے، تو پھر اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان محسنین میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ با ایمان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔